السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنا علما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صدق الله۔ اللہ رب العزت کی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی زمین و آسمان جیسی چوڑائی ہے، اور یہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ عزیز سامعین اور سامعات، اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بھی اس کا سب سے بڑا فضل یہ ہوا کہ اس نے مسلمانوں میں سے ہمیں ایک اچھے عقیدے سے نوازا۔ اچھے عقیدے والے بہت بے نماز بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ہم پہ یہ احسان اور فضل ہوا کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، نیکی کرنے کی توفیق دی۔ نیکی کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر انعام ہوتا ہے، اور برائی کا مل جانا
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر سزا ہوتی ہے، اور ہدایت کا مل جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر انعام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دی، ہدایت دی، یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ نیکیوں میں ہم نے اللہ کی جنت کی طرف ہم نے کیسے جلدی کرنی ہے، مسابقت کیسے اختیار کرنی ہے، دوڑ کیسے لگانی ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک جگہ پہ وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، مسابقت اختیار کرو، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو، دوڑ لگا دو، عرضها کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تیسرے مقام پر فرمایا فاستبقوا الخیرات، اور اللہ رب العزت کے آگے رستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، مسابقت اختیار کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں ایسے لوگ جو نیکیوں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب اللہ ان سے مانگتا ہے اپنے راستے میں تو وہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد تکبر نہیں کرتے، نیکی کر کے جتلاتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے میں بڑا حاجی، میں بڑا نمازی، میں بڑا نماز پڑھنے والا، میں بڑی نیکیاں کرنے والا اور تو بڑا بد، یہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے راستے میں نیکی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں سبقت لے جانے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، مقابلتاً آگے جیت جانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت جو تھی وہ جلدی سابقت والی کی تھی، مسابقت والی کی تھی، نیکیوں میں آگے بڑھنے والی کی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت ایسی کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مجمع عام میں پوچھ لیا کرتے تھے کہ آج کے دن کا مین آف دی میچ کون ہے، آج کے دن کون جیتا ہے نیکیوں میں، آج کے دن کون سبقت لے گیا ہے، آج کے دن کون سب سے آگے ہے نیکیوں میں۔ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہیں مجمع میں، اچانک پوچھ لیا آج ہمارے مجمع میں سے کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کہتے ہیں پھر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ تین عمل جو ہیں اکٹھے ہو جائیں ایک دن میں، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعمال جو ہیں، سوال کرنا، پوچھنا، انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھوں، میرا ساتھی جو ہے، میرا بھائی جو ہے، یہ نیکیوں میں مجھ سے آگے جا رہا ہے، میں نے اس سے پہلے جنت میں داخل ہونا ہے، اس سے آگے نیکیوں میں جانا ہے۔ یہ والی جب دوڑ اور دھوپ لگے گی تو اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ جنت کا مہمان بنائے گا۔ تبوک کا معرکہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا، کیا فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا معرکے کا وقت ہے، کفار سے ٹکرانے کا وقت ہے،
कुफार मद्दे मुकाबिल है और इस्लाम के लिए लड़ना है। मुजाहिदीन के लिए, मुजाहिदीन के पास कोई माल नहीं है लड़ने के लिए। जो कुछ आपके पास है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो कुछ हुआ, जो कुछ बन चाहा वो ले आए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ घर का आधा माल लेकर आ गए। सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का आधा माल लेकर आए। साथी क्या पूछते हैं? कहते हैं कितना छोड़ कर आए हो? आज हमें अपनी सोच का लेवल चेक करना चाहिए, ये सोचना चाहिए हम क्या पूछते हैं, क्या दे रहे हो। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन क्या पूछ रहे हैं, क्या पीछे छोड़ कर आए हो। आज अगर हमारे मुआशरे में कोई शख्स 1 करोड़ रुपया जो है वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और उससे पूछा जाए कि पीछे छोड़ कर क्या आए हो, तो आगे से जवाब मिलता है, पता चलता है कि इसने जो अल्लाह के रास्ते में दिया है वो इसका 10वां हिस्सा भी नहीं था। तो मेरे भाइयों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का सोच का लेवल चेक करें। आप अपने साथी से पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं कि अल्लाह के माल में रास्ते में माल दे रहे हो, पीछे छोड़कर क्या आए हो। कहते हैं घर का आधा माल ले आया हूँ, आधा घर पे छोड़ आया हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा गया, क्या पूछते हैं कि आप क्या छोड़कर आए हो, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर कर रहे हो, क्या पेश कर रहे हो, बतलाओ तो सही। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ क्या फरमाते हैं? कहते हैं मैंने घर में सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को छोड़ा है और अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ा है, बाकी सारे का सारा माल जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया है। ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का लेवल था। वो आमाल में आगे बढ़ते थे कि पहले मैंने आमाल करने हैं, सबसे आगे बढ़ जाना है, पहले रब की जन्नतों में दाखिल हो जाना है। मेरा रब जो है मुझसे पहले कहे कि ये बंदा जो है ये नेकियों में पहल करता था, मुसाबकत इख्तियार करता था, जल्दी करता था, मुकाबला करता था, इसको जन्नत में पहले दाखिल करना है। तो मेरे भाइयों, आज हमें सोचना चाहिए कि क्या हम नेकियों में सबकत लेकर जा रहे हैं कि हम बुराइयों में आगे जा रहे हैं। आपको पता है जब इंसान नेकियों में सबकत इख्तियार करता है, जल्दी करता है, दौड़ धूप लगा देता है, तो फिर इसके लिए क्या होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतुन हसना फलहा अजरुहा अजरु मिन अमली बिहा इला यौमिल क़ियामा। जो बंदा इस्लाम के लिए कदम उठाता है, नेकी के लिए पहल करता है, मुसाबकत इख्तियार कर जाता है कि मैं पहले आगे बढ़ूं, और फिर उसके बाद जो है बाकी लोग जो हैं उसको देखकर नेकी को इख्तियार करते हैं। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक उसको देखकर वो नेकी करते रहते हैं, उसको भी अजर मिलता है। और जो बाद में आने वाले हैं, क़यामत तक उसको देखकर नेकी करने वाले हैं, सबको उसका अजर मिलता रहता है। और फिर आगे फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतु सय्या। और जो बुराई में पहल करता है, बुराई में सबसे आगे होता है, बुराई के काम को शुरू करता है, और बाकी आने वाले लोग जो है उस बुराई के काम को पकड़ लेते हैं और क़यामत तक वो काम करते हैं, तो उसको उसका गुनाह भी मिलता रहता है। और जो बाद में आते हैं वो गुनाह उसको देखकर करते हैं, उसको भी उसका अजर मिलता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम की लड़ाई हुई, इब्ने आदम की लड़ाई हुई, काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। अब क़यामत के दिन तक जितने भी कत्ल होंगे उनको तो उसका गुनाह मिलेगा, लेकिन काबील को भी सारे का सारा उसका गुनाह मिलेगा क़यामत के दिन तक। तो मेरे भाइयों,
خیر کے دروازے کھولنے والے بنو، شر کے دروازے کھولنے والے نہ بنو، شر کے دروازے بند کرنے والے بنو، شر کے دروازے کھولنے والے نہ بنو۔ اگر ہم شر کے دروازے بند کریں گے، خیر کے دروازے کھولیں گے، تو انشاءاللہ ہم رب کی جنتوں کے وارث بن جائیں گے۔ تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پہ ذرا روشنی دوڑائیں، دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیات، کوئی حدیث، کوئی عمل پیش کرتے تھے تو وہ فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کے رستے میں قرض حسنا دے گا؟ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے فرمانے لگے اللہ کے رسول، کیا اللہ ہم سے قرض حسنا مانگ رہے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ رب العزت ہم سے قرض حسنا مانگ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں اللہ رب العزت آپ سے قرض حسنا مانگ رہے ہیں۔ ابو دہدہ آگے سے کیا فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرا باغ اور میرے باغ میں جو میرا گھر ہے میں نے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، اور میں پھر قربان جاؤں۔ ابو دہدہ پر وہ باغ میں داخل نہیں ہوئے، باہر سے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، ام دہدہ باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ اور گھر جو ہے یہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، اور پھر میں اس عورت پہ بھی قربان جاؤں، اس کی استقامت پہ بھی قربان جاؤں، اس کے ایمان پہ بھی قربان جاؤں۔ وہ جب باہر آنے لگی، بچے کو پکڑا، کیا دیکھتی ہے، بچے نے ہاتھ میں کچھ کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، پھل پکا ہوا تھا، کچھ کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کچھ جیب میں ڈالی ہوئی ہے، کچھ کھجوریں منہ میں ہیں۔ اس عورت نے، ام دہدہ نے انگلی ڈالی، منہ سے ساری کھجوریں نکال کر، جیب سے ساری کھجوریں نکال کر وہیں پہ ڈھیر کر دی، اور کیا کہتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہم نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اب اس کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کو جب اعمال نبی علیہ الصلاۃ والسلام بتلاتے تھے تو وہ فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی ہے، انہوں نے سنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی بھی اس وقت تک حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی محبوب ترین چیز، پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف نہیں کر دیتا۔ ابو طلحہ انصاری نے آیت سنی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھاگے چلے آئے، کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ رب العزت ہم سے ہماری پسندیدہ چیز مانگ رہے ہیں، اس کا سوال کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں، اللہ رب العزت آپ کی دنیا کی سب سے بہترین اور پسندیدہ چیز کا سوال کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ جو بیرحا کا میرا باغ ہے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں نے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان تھا، یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ولولہ تھا، یہ وہ نیکی میں مسابقت اختیار کرتے تھے، وہ جلدی کرتے تھے کہ مقابلے میں میں سب سے پہلے جیت جاؤں۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم نیکیوں میں آگے چل رہے ہیں کہ برائیوں میں سب سے آگے ہیں؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل کلاس میں بیٹھے ہیں، شاگرد سامنے ہیں، کلاس پڑھا رہے ہیں، حدیث کا سبق ہو رہا ہے، اچانک بولتے ہیں بس کرو، بند کر دو۔ بند کر دیا گیا۔ شاگرد پریشان ہے کہ یہ ٹائم جو ہے، یہ وقت جو ہے، یہ سبق پڑھنے کا ہے، بند کرنے کا تو نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل جو ہیں انہوں نے حجام کو بلایا، حجام آیا، اسے کہا سنگی لگاؤ، اس نے سنگی لگائی، حجامہ لگایا،
اتارا، 1 درہم اسے دیا، دوبارہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں اب دوبارہ آؤ سبق پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی کیا ہوا؟ تکلیف زیادہ ہو گئی تھی، اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ آپ کو حجامہ لگانا پڑا؟ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آگے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آ رہی تھی، ابو طیبہ غلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حجامہ لگایا، سنگی لگائی، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اندر یہ عمل ہو اور میں یہ آپ کو حدیث سناؤں، اس کے بغیر اب میں نے یہ عمل کر لیا ہے، اب آپ کو یہ حدیث سناؤں گا، اب آپ کو یہ حدیث جو ہے یہ پڑھاؤں گا۔ یہ سلف صالحین کا انداز تھا، پہلے خود عمل کیا کرتے تھے، پہلے خود نیکی میں سبقت لے جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو تلقین کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، برائیوں میں پیچھے جانا ہے۔ ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کریں اور نافرمانیاں کرتے ہوئے اس کے جہنم کے حقدار اور وارث بنا دیے جائیں۔ تو ہمیں 4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز جو ہے اپنی عبادات کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کوانٹٹی جو ہے، مقدار جو ہے، تعداد جو ہے وہ آپ کی زیادہ ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ عبادت جو ہے اس کے اوپر دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ جو ایک دفعہ عبادت شروع کر لی ہے اس کو قیامت کے دن تک، موت آنے تک اس کے اوپر برقرار رہا جائے۔ اور چوتھی چیز جو ہے دعوت اللہ ہے۔ جب کوئی چیز جو ہے وہ سن لی جائے، حدیث سن لی ہے، آیت سن لی ہے، اس کے اوپر خود بھی عمل کرے اور جو ملنے والے ہیں اس کو بھی تلقین کرے۔ نمبر اور بھی ہیں لیکن یہ 4 جو ہیں یہ خاص ہے۔ پہلی چیز جو ہے کوالٹی کے لحاظ سے عبادت کیسے مینٹین کریں گے؟ آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے 30 روزے رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہفتے میں 1 جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ابو داود میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت آپ کے نمبر عبادات کے کیسے دیتے ہیں؟ کسی کو نماز میں سے 60 نمبر ملتے ہیں، کسی کو 50 ملتے ہیں، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 0۔ یہاں پہ آپ کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، کوالٹی جو ہے وہ مینٹین کرنی چاہیے۔ کیسے مینٹین ہوگی کوالٹی؟ نماز جو ہے وہ سنت کے طریقہ کے عین مطابق پڑھ رہا ہے، اس میں سے اگر 90 نمبر ہیں، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت کا طریقہ بتلایا، سنت کے مطابق اس نے وضو کیا، اس نے پھر آ کر نماز جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقہ کے عین مطابق پڑھی، نماز میں 90 نمبر ہیں، لیکن جب اخلاص آیا، للہیت آئی، خشیت الہی آئی، اس میں 0 ہے، ایمان میں 0 ہے، تو نمبر کتنے آئیں گے؟ 0 آئیں گے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے دونوں چیزوں کو، نماز کو اور ایمان کو، عبادت کو اور ایمان کو، دونوں کو برابر لے کر چلے گا۔ اگر ایمان میں بھی، اگر عبادت میں بھی، دونوں میں 90% نمبر ہوں گے تو یہ عبادت اللہ کے ہاں بہت قابل قبول ہوگی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انسان جو ہے یہ جمعے میں آتا ہے، اس انسان کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کے، رات کے قیاموں کا ثواب ملتا ہے اور دن کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا شخص جو جلدی اٹھتا ہے صبح ٹائم، چلو نہا لیا، غسل کیا، ناشتہ کیا، غسل کیا،
مسجد میں آیا، جلدی آیا، پیدل آیا۔ آج ہم سواریاں ڈھونڈتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، لمبے لمبے سفر طے کرتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں گاڑی پر لے کر جائے، موٹر سائیکل پر لے کر جائے مسجد میں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیدل آتا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور غور سے سنتا ہے، داڑھی کو چھیڑتا نہیں، ناخنوں کو چباتا نہیں، تنکوں کے ساتھ کھیلتا نہیں، کوئی اور ایسی حرکت نہیں کرتا۔ اس کے لیے فرمایا پیدل آتا ہے، ہر قدم پر اس کو سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اور رات کے قیاموں کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں غور کرنا چاہیے۔ چلو سارا سال نہیں، ساری زندگی نہیں، اپنی زندگی میں ایک ایسا جمعہ ہی پڑھ لو کہ جو آپ کے سال کے روزوں کے برابر ہو۔ اب آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ پہلی جو میں نے حدیث بیان کی اس میں آپ کو کوالٹی جو ہے، خصوصیت جو ہے وہ بہتر بنانی ہوگی اپنی عبادت کی۔ اور اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا کہ اس کو سال سال کے روزوں کا ثواب اور قیام کا ثواب ملتا ہے۔ عبادت تھوڑی ہے، جمعہ ایک ہے، لیکن کہاں سال کی عبادات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کوانٹٹی جو ہے، اپنی مقدار جو ہے یہ بڑھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے دوام اور ہمیشگی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کے دار و مدار جو ہے، اعمال کا دار و مدار جو ہے آپ کے خاتمے پر ہے۔ انسان جو ہے وہ 60 سال، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے 60 سال جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے۔ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، 60 سال زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ 60 سال جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب اس کا آخری وقت آتا ہے، اس کے دل میں ہمارے جیسے کسی طالب علم کی بات اثر کر جاتی ہے، وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، اپنے اعمال کو اچھا کر لیتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اور رب کے بتلائے ہوئے طریقہ کے عین مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آخری وقت میں مرنے کے قریب ہے تو وہ لوٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو جنتوں کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا ایک شخص ہے، اس نے 60 سال نیکیاں کی، رب کی عبادات کی، رب کی نافرمانی نہیں کی، حتیٰ کہ الفاظ آئے ہیں فیما یری الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اعمال کرتا ہے کہ لوگ کہیں مجھے کہ یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا نمازی ہے، اس نے بڑی خیرات کی ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اس سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے۔ لیکن جب تک اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کی اولاد جو ہے اچھا کماتی ہے، اس کا مال ہے، اس وقت تک تو دین کے ساتھ وابستہ ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی عبادات کرتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑے آگے چڑھ چڑھ کے سخاوت کرتا ہے، اور فرمایا یہ سارے کے سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، فتنہ آ جاتا ہے، تو یہ منہ کے بل پھر جاتا ہے، فوراً پھر جاتا ہے کہ یہ دین جو ہے اس نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، یہ دین جو ہے یہ بڑا بیکار ہے، ایسی ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 60 سال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا، لیکن آخر پہ آ کے انما الاعمال بالخواتم، آخر پہ آ کے اس نے کیا کہا
سارے کے سارے اعمال جو ہیں اس کے ضائع کر دیے گئے، کفریہ کلمات کہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آخری وقت ہے، بیماری کی شدت اتنی ہے کہ بخار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، جسم تپ رہا ہے، ٹانگوں پہ، دونوں ٹانگوں پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فالج آ چکا ہے، طبیعت اتنی خراب ہے کہ ہوش میں آتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوش آیا، فضل ابن عباس کو اور سیدنا علی المرتضیٰ کو بلاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد میں لے کر جاؤ۔ آپ حالت دیکھیں، بیماری شدت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے چلا نہیں جا رہا، ٹانگوں پہ فالج ہے، لیکن پھر بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، ان کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں، آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں، تو لوگ بھی آج کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے 20 سال میں کیا کچھ کیا، کیا نہیں کیا، وہ سب بھول جاتے ہیں، وہ آج کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح میرا رب جو ہے وہ بھی آج کی بات کرتا ہے کہ تو نے پیچھے جتنی ساری عبادات کی، جتنی ساری نیکیاں کی، آخری وقت پہ تیری کیا حالت تھی؟ تو ایمان کی حالت میں تھا بھی کہ نہیں تھا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ۔ کتنا ڈرنا ہے؟ جتنا اس کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس وقت تک نہیں مرنا، تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک۔ کس وقت تک؟ جب تک تم مسلمان نہ ہو، جب تک تم حالت اسلام میں نہ ہو، جب تک تم اللہ رب العزت کی فرما برداری میں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، کیا انسان کو پتہ ہے کہ انسان نے کب مر جانا ہے؟ ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ انسان کی موت کا لمحہ ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس لمحے جو ہے وہ مر جانا ہے۔ یہ چھت جو ہے یہ انسان کے اوپر گر جائے وہ مر سکتا ہے۔ انسان کی دل کی دھڑکن جو ہے یہ کم یا زیادہ ہو جائے وہ مر سکتا ہے۔ اس کا سانس اکھڑ جائے تو وہ مر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو اس کے ایک لمحے کا، ایک منٹ کا، ایک گھنٹے کا بھی نہیں پتہ۔ تو پھر میرے بھائیوں، جب انسان کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ، تو پھر ہمیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون اسی وقت بنتا ہے کہ جب ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ جو ہے وہ اسلام میں رہیں گے، حالت ایمان میں رہیں گے، تو پھر میرے رب کی جنتوں کے وارث اور حقدار بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے دوام اور ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ دوام اور ہمیشگی تب آئے گی جب چھوٹا سا عمل شروع کریں گے، اس کے اوپر پھر ہم ہمیشگی اختیار کریں گے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عصر کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے ویسے روکا ہے، لیکن خود 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو ہمیں روکتے ہیں، ہمیں منع فرماتے ہیں کہ عصر کی جب نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی، لیکن خود جو ہے وہ 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے
یہ 2 رکعت نماز جو ہے یہ کیوں پڑھی ہے؟ ہمیں روکتے ہیں، خود آپ پڑھ رہے ہیں۔ فرمانے لگے وہ عبد قیس کا جو وفد آیا ہوا تھا اس کی وجہ سے میری ظہر کی 2 رکعت جو ہے بعد والی وہ رہ گئی تھی، وہ اب میں نے ادا کی ہیں۔ وہ ایک دفعہ ادا کی، پھر ساری زندگی جو ہے عصر کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ نوافل ادا کرتے رہے۔ حالانکہ عمل جو تھا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں رہ گئی تھی، لیکن ایک چھوٹا سا عمل شروع کیا، اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کی۔ کیا آج ہم ہر عمل کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں؟ ہمارے اندر مستقل مزاجی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، ہر سال اعتکاف کرتے ہیں، 1 سال نہیں کیا۔ وجہ کیا بنی؟ امہات المومنین ساری کی ساری جو ہیں انہوں نے خیمے لگا لیے مسجد میں کہ ہم نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اعتکاف کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال اعتکاف چھوڑ دیا، لیکن جب شوال شروع ہوا تو شوال کے اندر 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ فرمایا کہ جو میں نے دوام اور ہمیشگی اس عمل کے اوپر کی ہے، اعتکاف کے اوپر، وہ ختم نہ ہو، اس لیے میں نے شوال میں جو ہے وہ اعتکاف کیا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، وہ بھی جب کوئی عمل شروع کرتے تھے اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے تھے، چاہے عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر ہمیشگی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ہے صحابی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے تہجد کی نماز جو ہے وہ شروع کی ہے، قیام اللیل جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ پتہ چلا، عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو تھا اس کی طرح نہ ہو جانا۔ پوچھا کیسے شخص، کس طرح؟ کہتے ہیں کہ اس نے بھی قیام اللیل شروع کی تھی لیکن بعد میں چھوڑ دی تھی، تم نے بھی قیام اللیل شروع کر لیا ہے، اب اسے چھوڑ نہ دینا، اس کے اوپر ہمیشگی اور دوام جو ہے وہ اختیار کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ یہ تلقین فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، احب الاعمال وادومها وان قل، اے اللہ کے رسول، اللہ کو کون سے اعمال جو ہیں وہ پسند ہیں جس سے اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں وادومها وان قل، جس عمل پہ چاہے وہ تھوڑا ہو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، لیکن دوام اور ہمیشگی ہو اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی ہو، ایک دفعہ شروع کر لیا ہے اور جب تک اسے موت نہ آ جائے اس وقت تک چھوڑے نہ، وہ اللہ رب العزت کو اعمال جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آج ہم اعمال شروع کرتے ہیں، ہمارے اوپر تکالیف آتی ہے، مصائب آتے ہیں، کیا ہم اپنے اعمال کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں کہ منہ پھیر کر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں چلے جاتے ہیں؟ آج ہمارے پاس وقت ہے میرے بھائیوں، یہ ایک لمحہ بھی جو ہے انسان کو نہیں پتہ کہ اس نے کب اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمیں ابھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کو کس دوراہے پر لے کر چل رہے ہیں، کیا ہم جنت کے راستے پر ہیں یا جہنم کے راستے پر ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عمر بن عاص جو ہے، عبداللہ ابن عمر بن عاص جو ہے، یہ صحابی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا یہ روزانہ جو ہے یہ روزہ رکھتے ہیں، روزانہ جو ہے رات کا ساری رات جو ہے قیام کرتے ہیں، روزانہ جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ ختم کرتے ہیں۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس عمر بن عاص آ گئے، آ کر اپنے بیٹے کی شکایت لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس کی میں نے شادی کی ہے، یہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، یہ ساری رات جو ہے وہ قیام کرتا ہے، ساری رات جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، ایک دن میں قرآن ختم کر جاتا ہے، اس کو سمجھائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بلایا، پوچھا کہ یہ اعمال کرتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول، یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ نے 1 مہینے میں قرآن پاک ختم کرنا ہے، رات کا قیام جو ہے یہ پہلا حصہ سو جایا کرو، میں بھی سو جاتا ہوں، آخری حصہ جو ہے اس میں قیام کیا کرو، اور ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھ لیا کرو، یہ 3 روزے رکھ لیا کرو مہینے میں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں، حتیٰ کہ کرتے کرتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کہا کہ ابو سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند تھے، تم اس طرح کیا کرو، 1 دن روزہ رکھ لیا کرو، 1 دن روزہ چھوڑ دیا کرو، 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو، اور قیام اللیل جو ہے یہ پہلا حصہ سو جایا کرو، آرام کیا کرو، اور رات کے آخری پہر میں قیام اللیل کیا کرو۔ تو وہ پھر اپنی ساری زندگی جو ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص جو ہے یہ انہوں نے عمل کیا، 90 سال کی عمر میں جا کے فوت ہوئے، جب بزرگی کی حالت میں پہنچے، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو کہتے ہیں کہ کاش اس وقت میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات مان لی ہوتی، مہینے میں یا ہفتے میں قرآن جو ہے وہ ختم کر لیا ہوتا، اور 3 دن روزے رکھ لیے ہوتے، رات کو تھوڑی دیر قیام کر لیا ہوتا۔ اب میرے اوپر بزرگی کی حالت ہے، اب یہ والا عمل جو ہے یہ نہیں ہوتا۔ تو آگے سے وہ اس کی اولاد جو ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی کہنے لگی، بابا جی اب آپ کے اوپر کون سا حکم ہے، اب آپ اس کو تھوڑا کر دیں۔ آگے سے کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ میں اپنی موت تک جو ہے یہ عمل کروں گا، اس عمل کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت تھی، جو عمل کرتے تھے اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے تھے، جو عمل سن لیتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے یہ سبق لے کر جانا ہے، کیا آج ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسلاف کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ کیا ہم نیکیوں کو سن کے، احادیث کو سن کے، قرآن کو سن کے اس کے اوپر چل رہے ہیں کہ نہیں، یا برائیوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس سوچنے کا وقت ہے، آج ہمارے پاس سمجھنے کا وقت ہے، لیکن جب کل قیامت والے دن ایک ایک انسان کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وقت کوئی ترجمان اور کوئی وکیل نہیں ہوگا، اس وقت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے اعمال کو صحیح دوراہے پر لے کر آنا چاہیے، جنت کے رستے پر آ جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اپنے اعمال کو اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔